ایک سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی برکت سن لیجیے. جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس پہ ایک السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ مصیبت میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیے. سورہ فاتحہ کی فضیلت سید عامر القادری کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ فاتحہ کے فضیلت کیا ہے. اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گا. سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کی برکت سن لیجیے. جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس پہ 41 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھو. اور کس طرح پڑھو غریب نواز خود بتاتے ہیں کس طرح پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام میں ملا کے پڑھنا ہے. پھر 3 مرتبہ کہنا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آنا ہے، تو جو بھی حاجت ہے اس کو دماغ میں لانا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 بار کہنا ہے آمین آمین آمین. اس طرح سورہ فاتحہ پڑھو گے، جو مراد لے کے پڑھو گے پوری ہوگی. ایک مرتبہ خود ہی بیان کرتے، خواجہ عثمان ہروانی کے دور میں ایک عورت آئی. سن لیں آپ بات، آئیے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، آپ کا ٹائم الگ ختم ہو گیا. تو خواجہ عثمان ہروانی کے دور میں ایک عورت آئی، کہا سرکار میرا بچہ گم ہو گیا، برسوں ہو گئے، بچہ مل نہیں رہا ہے. تو میں اچھا چلو بھائی فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو اس کے بچے کو ملنے کے لیے. آنکھیں بند کی اور مرشد سرکار خواجہ عثمان ہروانی نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ بڑی چیز ہے، بس اہمیت جان لو اس کی، یقین کر لو اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی صورت یہ، سب سے فضیلت والی صورت یہ. ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اس کی کتنی فضیلت ہے، آخر میں 2 منٹ میں پڑھ دوں گا. سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھی اور سرکار عثمان ہروانی سرکار نے فرمایا کہ دیکھ گھر جا، تیرا بیٹا گھر آ گیا ہے انشاءاللہ. وہ عورت گھر گئی، اس کا بیٹا آ گیا تھا، اس کا بیٹا آ گیا. وہ بیٹے کو لے کر آئی، کیونکہ وہ بیٹے کو پوچھا کہ تو کیسے آیا، برسوں سے تو نہیں آیا. کہا امی جان میں تو ایک جزیرے کے اندر، یعنی پوری طرح سے سمندر تھا، بیچ میں جزیرہ تھا، اس میں مجھے قید کر کے رکھا تھا زنجیروں سے سکڑوں سے. کفر ایک بزرگ آئے اور انہوں نے جب میری زنجیر کھولی اور کھولنے کے بعد کہا آنکھ بند کر اور بسم اللہ پڑھ اور سورہ فاتحہ پڑھ. میں نے جیسے سورہ فاتحہ آنکھ بند کر کے پڑھی اور جب آنکھ کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا. برسوں کا سفر سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم ہو گیا. تو کہا اچھا تو چلو میں نے تو میرے مرشد سے دعا کرائی، چلو ان سے دعا لے لیں. جیسے ہی آئے امی یہ تو وہی بزرگ ہیں، یہی آئے تھے مجھے آزاد کرانے. خواجہ عثمان غریب نواز کے مرشد. آخری میں سنے سورہ فاتحہ کی فضیلت غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرمایا. سورہ فاتحہ میں کل 114 حروف ہیں. غریب نواز کا جنرل نالج دیکھیں، ان کا علم، کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے مفسر ہیں غریب نواز. آج کل تو لوگ سوچتے ہیں کہ قبرستان میں بیٹھ کے چلم پینے والا ولی، وہ چلم پینے والا کیا ولی بنے گا، وہ ناپاک سا رہتا ہے. گانجا پینے والا کیا ولی بنے گا، قرآن کا شربت پینے والا ولی بنتا ہے. غریب نواز بہت بڑے محدث تھے، 3 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے غریب نواز. فرماتے ہیں 124 حروف ہیں اس کے اندر. اور اب فرماتے ہیں جو اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے نماز میں، ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو واجب ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو نماز میں جتنا نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ سب نقص کو دور کر کے تمہاری نماز قبول فرماتا ہے. یہ سورہ فاتحہ ہے. فرماتے ہیں اللہ. اب سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ ہاں الحمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ. تو الحمدللہ. تو فرماتے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میں 3 حروف ہیں، اللہ میں 3 حروف ہیں. اور فرماتے ہیں الحم میں 5 ہے، الحم میں 5 ہے اور اللہ میں 3 ہے. 3 اور 5 کو ملاؤ تو 8 ہو جاتے ہیں. تو اور جنت کے 8 دروازے. تو جس نے الحمد للہ پڑھ دیا، یعنی 3 اور 5 8 حروف پڑھ دیے، تو غریب نواز فرماتے ہیں جس نے صرف الحمدللہ پڑھا، یہ 8 حروف ہیں، اللہ کے 3 اور الحمد کے 5 اور 3 8، یہ 8 حروف جس نے پڑھ لیا، غریب نواز فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکے. صرف الحمدللہ پڑھنے سے 8 دروازے 8 جنت کے کھل گئے. ارے الحمدللہ پڑھنے سے جب 8 جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں تو روزی کے دروازے کیوں نہیں کھل سکتے؟ صرف پیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، زبان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اتنا بڑا خزانہ سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے سب کچھ کر سکتے ہیں. بس یعنی گولی بھی موجود ہے، بندوق بھی موجود ہے، چلانے کا ہنر نہیں ہے.
ہے نا, یہی ہے نا. چلانا نہیں آتا کیا کر پاؤ گے کسی کا شکار؟ نہیں کر پاؤ گے. تو شکار کون کرتا ہے؟ جس کے پاس بندوق بھی ہو اور جس کے پاس گولی بھی ہو, لیکن ساتھ میں نشانہ بھی اچھا ہو. تو اچھے نشانہ, اندھا نشانہ لگائے گا نہیں لگائے گا, لولا نشانہ لگائے گا, لنگڑا جائے گا جنگل میں چل کر نہیں ہوگا, کوا مار پائے گا نہیں مار. بہرحال اب 8 دروازے کھل گئے بھائی. غریب نواز کہہ رہے میں تو ان کے ملفوظات پر یقین کر کے آپ کو بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ پڑھا 8 دروازے جنت کے کھل گئے, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. پھر کہتے ہیں رب العالمین میں 10 حروف ہیں. اللہ اکبر, اللہ غریب نواز, پھر غریب نواز کیسا مفسر ہے میرا خواجہ. فرماتے ہیں رب العالمین میں 10 حروف ہیں, 10 اور وہ 8 دونوں ملا جو تو کتنے ہو جاتے ہیں 18. اور اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں, تو جو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ اسے 18,000 عالم کی مخلوق کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. غریب نواز کہنے بھائی اگر ان کے ملفوظات میں کسی نے گڑبڑ نہیں کی ہے تو بات کتنی بڑی. الحمدللہ رب العالمین 18,000 عالم کی مخلوق کا ثواب, عبادت ان کی عبادت کا ثواب. پھر فرماتے ہیں الرحمن میں 6 حروف ہیں, 6 اور 18 ملا دو تو کتنے ہو جاتے ہیں 24. فرماتے ہیں اللہ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے بنائے ہیں, تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس 24 گھنٹے کے گناہوں سے اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پھر کہتے ہیں الرحیم میں 6 حروف ہیں, 24 اور 6 ملاؤ تو کتنے ہو جاتے ہیں 30 ہو جاتے ہیں. اور پلسرات جو ہے وہ 30,000 سال کی لمبائی تک بنایا ہوا ہے, تو جو بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ اس کو پلسرات سے بجلی کی طرح گزار دے گا. آئے میرے غریب نواز کیا بات کی ہے مرشد, قربان تورے بلہاری مورے حاج. ابھی تک تو ہم آگے نہیں نکلے, ساگر گھاگر سے اور اونٹ سے ہم آگے نہیں نکلے. غریب نواز کیا بات کر رہے ہیں, سبحان اللہ. پڑھتے جاؤ فاتحہ پڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے سورہ فاتحہ پڑھتے, کیا برکت ہے. پھر فرماتے ہیں مالکی یوم الدین میں 12 حروف ہیں, 12 اور 30 ملائے تو کتنے ہوتے ہیں 42 ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے. مالکی یوم الدین 12 ہے نا اس کے حروف, کہتے ہیں اللہ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے. جو مالکی یوم الدین ان 12 حروف کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 12 مہینے یعنی سال بھر کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں ایاک نعبد میں 8 حروف ہیں, 8 اور 42 ملائے تو 50 ہوتے ہیں. اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد یہاں اتنا پڑے گا, اللہ تبارک و تعالی وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے اس دن اس کو مصیبت اور کھڑے ہونے سے محفوظ فرما لے گا. اور صرف محفوظ نہیں فرمائے گا بلکہ قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقوں کا مقام عطا فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اس میں بھی 11 حروف ہیں, 11 اور 50 ملائے تو کتنے ہو جاتے ہیں 61. غریب نواز کا جنرل نالج دیکھیں, تفسیر دیکھیں, کیا تفسیر کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین, ایاک نستعین میں 11 حروف ہے, 50 اور 11 ملاؤ تو کتنے ہوتے ہیں 61. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں کل 61 دریا پیدا کیے. آج سے 813 سال پہلے, 850 سال پہلے, جب ڈسکوری کا دور نہیں تھا, ریسرچ کا دور نہیں تھا, غریب نواز اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں 61 دریا ہیں. ابھی لوگوں کی تحقیق اور آ گئی ہوگی تو الگ بات ہے, یہ اس دور کی تحقیق کہتے ہیں 61 دریا ہیں. تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنا پڑھتا ہے, 61 دریاؤں میں جتنے پانی کے قطرے ہیں ہر قطرے کے بدلے اللہ اس کی نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اتنے ہی گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ. پھر فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں 29 حروف ہیں, اور 61 اور 29 کو ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں 29 اور 61 کو ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 29 اور 61 اگر ملایا جائے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شراب پیتا ہے اس کو درے لگائے جاتے ہیں, لیکن وہ بندہ جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان دروں کا معاملہ اس پر معاف فرما دے گا. اور پھر فرماتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 44 حروف ہیں, اور یہ جو 44 حروف ہے تو یہ 44 اور وہ ملا کر کے کتنے ہو گئے
124 ہو گئے. اب غریب نواز فرماتے ہیں جب یہ سارے حروف سورہ فاتحہ کے 124 ہو گئے, 124 کا مطلب کیا, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے, تو جو پوری سورہ فاتحہ خلوص سے پڑھے اللہ اس کو 1,24,000 انبیاء کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ سورہ سبحان فاتحہ اللہ. کیا سورہ فاتحہ. اب بتائیں جب سورہ فاتحہ یہ ہے پورا قرآن کیا ہوگا. اس لیے بھائیوں قرآن کی طرف آؤ. آج میں نے جو حدیث پڑھی تھی یہ رہ گیا اس ماحول میں. انشاءاللہ کل جو ہے اللہ نے چاہا تو جو پروگرام ہے میں یہ حدیث وہاں پڑھ کر اس پر بیان کروں گا. آج قرآن بچوں نے پڑھا تو میرا دل چاہ کہ قرآن پر ہی بات ہو جائے, وہ ہو گئی. خود قرآن پڑھو, قرآن پڑھاؤ اور سورہ فاتحہ کی کثرت کرو. اللہ تعالیٰ. السلام علیکم دوستو, سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, دیکھنے پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. السلام علیکم ناظرین.